میرے والد صاحب نے 40 سال لگاتار ایک عمل کیا ہے، 40 سال 40 سال لگاتار، اور ان کے نا 1.5 سال بعد یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ کرتے کیا تھے؟ نماز فجر پڑھی، نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھ کے 41 بار سورہ یاسین پڑھی۔ سورہ یاسین، اللہ اکبر، عمل یہ تھا 41 بار کہ آپ نے صبح فجر کے بعد بیٹھے، ہاں نماز پڑھی آپ نے، ہاں اٹھنا نہیں، ہاں آپ نے مسجد سے نکلنے سے پہلے 41 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور ساری زندگی اس عمل کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ سیم اسی ٹائم پہ ایک اور صوفی تھا، اس نے بھی یہی عمل کیا۔ مجھے کھوج تھی نا، مجھے چلا کہ ایک بندہ کامیاب ہو گیا، ایک اور بندہ کر رہا، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ دوسرا نہیں ہوا۔ ایک بندہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ اپنے حکم سے کینسر کو، گلٹی کو کہتا چل چھاٹے دینو، یعنی کہ عمل کا، درویش کا، صوفی کا وہ مقام آ گیا کہ بیماری کو اپنے حکم سے رد کر رہا ہے، چل پیچھے ہٹ جا، اور وہ ہٹ جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ کون اس لیول کا تھا، وہ ہٹ جاتی تھی۔ جس پہ ڈاکٹر بے بس ہیں، ڈاکٹر بے بس ہے، بیماری ایسی، ابھی وہ وہاں تک پہنچے نہیں، ڈاکٹر بے بس تھے۔ بے بس ہے۔ میں نے ایک اور میں اس کھوج میں چلا نا، میں جب سورج، بیٹے نے مجھے کہا کہ میں خود کرتا ہوں، بیٹا بھی کرتا رہا ساری زندگی، لیکن بیٹے کے شاید کوئی عمل میں کمی تھی، کبھی کوئی ٹھیک ہو جاتا تھا، کبھی وہ 2 سال پہلے فوت ہوا، بھی میرا دوست تھا، کبھی ٹھیک ہو جانا، کبھی خراب ہونا۔ ایک اور بندہ جو اس کی عمر 90 سال تھی، اس نے 50 سال یہ عمل کیا، کام نہیں چلا، روز صبح 41 دفعہ فجر کے بعد۔ کہتا جی میں بھی وہی عمل، ایک بندے نے ہمیں دیا تھا، صوفی عبداللہ صاحب تھے، مامو کانجن میں کوئی نیک آدمی تھے، کہتے انہوں نے ہمیں عمل دیا تھا، حالانکہ آپ حیران نہیں، آپ کے لیے بات ہے، یہ صوفی صاحب اہل حدیث تھے جو منکر، لیکن یہ عمل کرتے تھے، یہ درویش نے ان کو دیا، ان کو کرتے تھے۔ کہتے جو ان کا استاد تھا وہ نیک آدمی، ہمارے جتنے اہل حدیث بھائی سن رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے، صوفی عبداللہ جو مامو کانجن والے، وہ اپنے درویش کے وقت کے ولی تھے، جنہوں سید احمد شہید جو بالاکوٹ میں شہید ہوئے تھے، ان کے ساتھی تھے، وہ بہت بڑے درویش تھے، یہ سارے مانتے ہیں، ان کا وہ عمل تھا۔ ایک اور بندہ ان کا شاگرد کر رہا تھا، میں اس کے پاس گیا، میں کہ یار صوفی صاحب وہ کرتے تھے عمل، تو کینسر کو حکم دے کے دور کرتے تھے، گلٹی کو حکم دے کے، تیرا عمل نہیں چل رہا ہے، 10 وجہ کی ہے۔ میرے کھوج تھی کہ اس کا کیوں نہیں چل رہا، مجھے یہ تھا کس کا چل رہا ہے، کس کا نہیں۔ ہمارے دیکھنے والوں کو یہاں سمجھ آ جائے گی کہ عمل چلتا کدھر ہے۔ اگر آپ کوئی شروع ہو جائے اور کہ میرا عمل نہیں چل رہا ہے، تو عمل چلنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ اگلا کوسچن ہے جو میرے پاس یہاں پہ اس قسم کا۔ چلا میں کیا کرتے، کہتے میں کر رہا، میں کہا کس لیے کرتے ہیں؟ کہتا جدو میرا عمل کامیاب ہو گیا نا جس دن، میں اپنے پتراں تے اپنے بھراواں دی لتاں چک دینیاں نے، میں اپنے رشتے داراں نوں سیدھا کر دینا ہے، وہ نیت ہی نہیں نا سر، میں فلانے نوں سیدھا کر دینا، فلانا میری گل نہیں سنتا، فلانا میری بات نہیں سنتا، مجھے سیدھا کر دینا۔ تو سبق کیا ملا؟ اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ انسانوں کی فلاح بہبود کی بجائے اپنے وجود، اپنی انا، اپنی ایگو کو پرموٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنی کوئی پرائورٹی لسٹ ہے تو پڑھ لیں، پھر آپ 100 سال بھی پڑھ لیں، پھر وہ عمل پورا نہیں ہوتا۔